الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث۔ مخالف ہوا ہے تلاطم بپا ہے، تباہی نظر مجھ کو آنے لگی، کرو کوئی چارہ شہنشاہ بطحا میری ناؤ اب ڈگمگانے لگی۔ حاضرین ذوی الاحترام، تقریر کرنا مقصد نہیں، حقائق اور مسلمات بیان کرنا نہ یہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے اور نہ یہ خوشامد ہوتی ہے۔ شاعر نے کہہ دیا ناؤ ڈگمگانے لگی، لیکن میرا عرفان اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جس ناؤ کو سہارا دینے کے لیے گولڈا سے مہر علی شاہ آئیں، توسا شریف سے پیر پٹھان آئیں اور بندیال سے علامہ یار محمد بندوالی کا فیضان آئے، وہ ناؤ کبھی ڈگمگا نہیں سکتی۔ الہ العالمین مفکر اسلام برادر عزیزم پروفیسر صاحبزادہ محمد ظفر الحق صاحب کو عظمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، ان کو عمر خضر عطا فرمائے، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے کمال کر دیا۔ یہ مبالغہ آرائی نہیں، یہ خوشامد نہیں، یہ حقائق ہیں کہ اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ پاکستان کی انتہائی تعلیم تک تعلیم دلوائی، درس نظامی مکمل کروایا، اور الحمدللہ جس طرح قدیم علماء کا طریقہ ہے اسی طرح ہمارے عزیز صاحبزادہ شاہد ظفر صاحب نے کتابیں پڑھی ہیں اور ان پر دسترس بھی ہے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اعلیٰ تربیت کی۔ پھر میرا تقریر کا پروگرام نہیں تھا، قاری رمضان صاحب نے کمال کر دیا، ایسا آیت کا چناؤ کیا کہ اللہ نے غلامان مصطفیٰ کے لیے جنت کو سجا دیا۔ میرا دماغ گھوم گیا کہ میرے برادر عزیز صاحبزادہ ظفر الحق صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے گھر کو سجا دیا۔ یہ گھر سجانا اور گھر بنانا اللہ کی سنت ہے۔ ایسا گھر بنایا جو ہمارے عزیز کی ہر لحاظ سے مناسب ہے۔ پھر یہ میں چند گزارشات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ان کی ضرورت ہے، چاہے آپ تسلیم کریں یا نہ کریں۔ ایک فنکار، ایک صاحب فن، ایک عظیم صفات کا مالک، اس کی صفات کا کسی کو علم نہ ہو، اس کے فن کا کسی کو علم نہ ہو تو کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ آپ لوگ قابل فخر ہیں کہ جن کو اللہ نے ایسا عظیم ناظم عطا فرمایا۔ علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے استاد العرب والعجم۔ میں نے بھی کتابیں پڑھی ہیں، استاد العلماء سے پڑھی ہیں، صرف بیائی سے لے کر الحمدللہ تک علامہ عطا محمد بندیالوی سے پڑھی ہیں، لیکن جس طرح کتابیں میرے عزیز بھائی صاحبزادہ ظفر الحق سے نے پڑھی ہیں، میرا تجربہ یہ کسی نے نہیں پڑھی۔ ہر فن کے ماہر سے فن پڑھا، صرف نائب علامہ صاحبزادہ محمد عبدالحق بندیالوی سے پڑھی، تفسیر اور منطق علامہ عطا محمد بندیالوی سے پڑھی، فقہ مولانا طیب ارشد سے پڑھی، منطق مولانا عطا محمد متین سے پڑھی۔ اعلیٰ ترین اساتذہ کو بلا کر ان سے اقتفاظ فیض کیا، اور یہ مدرسے کی سعادت اور برکت اور عظمت ہوتی ہے کہ ناظم بھی عالموں کا بادشاہ ہو اور شیخ الحدیث بھی عالموں کے بادشاہ ہو۔ علامہ عطا محمد صاحب بندیالوی فرماتے تھے کہ ناظم عالم ہو تو مدرسہ کے طلباء میں ناظم کا فیضان ہوتا ہے، اور مدرسین پھر ماشاءاللہ اس گھر کی کیا عظمت ہے۔ یہ حقائق ہیں، اس گھر کی کیا عظمت ہے کہ جس میں ایسی شخصیات بیٹھی ہیں کہ جن کے متعلق علی قاری نے کہا النظر الی وجوہ العلماء عبادت۔ اور میں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ واقعی علی قاری کی حدیث کے مصداق ایسے ہی علماء ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ من صلی خلف عالم تقی، ان سے بڑا تقی کون ہو سکتا ہے؟ من صلی خلف عالم تقی کانما صلی خلفنی، جس نے کسی متقی پرہیزگار عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر اس گھر کی کیا عظمت ہے۔ یہ ہمارے چشتیہ کا طریقہ ہے کہ جہاں بھی زندگی میں خوشی اور غمی کا کوئی موڑ آتا ہے ہم محفل میلاد کرتے ہیں۔ پھر صاحبزادہ ظفر الحق صاحب بندیالوی، ان کی خدمات، ان کی خطابت کا شہرہ فلک چہارم پہ گونج رہا ہے۔ ہماری خطابتیں کیا ہے؟ یہ صرف ان کی مہربانی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا، احادیث پاک کا، قرآن کی آیات کا ذکر ہو، میرے گھر میں رحمت اور برکت نازل ہو۔ اس گھر میں تو پہلے ہی رحمتیں ہیں، جو مولانا علامہ غوث زمان یار محمد بندیالوی کی گزرگاہ ہو، اس میں رحمتوں کی کیوں نہ انتہا ہو۔
یہ جہاں ظفر الحق صاحب نے گھر بنایا ہے، یہی سیدنا علامہ یار محمد بندیالوی کی گزرگاہ تھی۔ پھر ایسے علماء، پھر ایسے طلباء، پھر شراکات خیالی والوں نے تو قلم توڑ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ عالم یا متعلم کسی بستی سے گزر جائے، 40 دنوں تک اس بستی کے قبرستان کا عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ عذاب کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ کہ عالم آتا ہے، عذاب کی جگہ رحمت آتی ہے۔ اگر قبرستان میں رحمت آ سکتی ہے تو گھر میں علماء کے بادشاہ آ جائیں تو رحمت نہیں آئے گی۔ علامہ سرفراز قادری اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، صحت کاملہ عطا فرمائے، مولانا عطا محمد بندیالوی کے صحیح جانشین، اور میرے برادر محترم مفتی حسین علی صاحب علامہ عطا محمد بندیالوی کے صحیح جانشین، اور مجھے فخر ہے اگرچہ چند سال میری عمر زیادہ ہے لیکن مفکر اسلام پروفیسر ظفر الحق صاحب اور صاحبزادہ اسرار الحق صاحب مجھ سے بڑے ہیں، عمر میری زیادہ ہے، بڑے یہ ہیں، یہ بھی محدث ہیں، یہ بھی محدث ہیں، یہ بھی حدیث پڑھاتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھاتے ہیں، وہ مسلم پڑھاتے ہیں، یہ مشکات پڑھاتے ہیں۔ یہ مجھے فخر ہے کہ میرے برادران مکرم انہوں نے سیدنا علامہ یار محمد کی مسند کو آباد کیا ہوا ہے، اور جو سلطان العلماء ولیوں کے بادشاہ علامہ یار محمد بندیالوی کی مسند کو آباد کرے گا، اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا۔ پھر اس گھر میں رحمتیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ یہاں ہر وقت قال اللہ اور قال رسول، سارا دن اور سارا رات رسول اللہ کے علم کے تذکرے ہوتے ہیں، نبی پاک کی حدیث کے تذکرے ہوتے ہیں، قرآن کی آیات کی تفسیر ہوتی ہے، وہاں رحمت کا نزول نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ الہ العالمین اس گھر میں اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، الہ العالمین صاحبزادہ ظفر الحق صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور یہ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں اور پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، پورے علاقے میں جو یا رسول اللہ کے نعرے گونج رہے ہیں صرف صاحبزادہ ظفر الحق کی کوشش، دین کی ایسی خدمت کی، لوگوں میں ایسا جذبہ پیدا کیا کہ لوگ رسول اللہ کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ ہر پروانہ یہ اس لیے کہتا ہے، انہوں نے درس دیا ہے، انہوں نے سبق پڑھایا ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو نبی پاک کو سچا غلام بنائے، ظفر الحق صاحب کو اس گھر میں اعلیٰ طریقے سے بسنے کی توفیق عطا فرمائے، اس گھر میں دن دگنی رات چگنی رحمتیں نازل فرمائے، ہم سب کو نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا